شام کی سرحد سے امریکی انخلا اور علاقے میں ترکی کے حملوں سے یہ خدشات سر اٹھا رہے ہیں کہ جارحیت کے بعد کی افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ممکن ہے عسکریت پسند گروپ داعش ایک بار پھر خود کو منظم کر لے۔ ان خدشات نے 11 نومبر کو اس وقت حقیقت کا روپ دھار لیا جب داعش کے ایک بندوق بردار نے آرمینیا کی کیتھولک کمیونٹی کے سربراہ فادر ہاؤسی بیڈوان اور ان کے والد ابراہیم بیڈوان کو کرد اکثریتی علاقے میں اس وقت ہلاک کر دیا جب وہ دیر الزور صوبے کی جانب جا رہے تھے۔ ان کی آخری رسومات میں سینکڑوں سوگوار جمع ہوئے۔ فادر ہاؤسپ کو عسکریت پسندوں نے ہلاک کر دیا۔ جزیرہ صوبے میں آرمینیا کے لوگ بہت دکھی تھے کہ ہم نے فادر ہاؤسپ کو کھو دیا۔ وہ لوگوں اور خدا کے خدمتگار تھے۔ شام میں داعش کے دوبارہ سر اٹھانے سے قبل بھی وہاں مقیم عیسائی آبادی کو اس عسکریت پسند گروپ کی جانب سے دھمکیوں، امتیازی رویوں، ہجرت اور نوکریوں پر بندشوں کا سامنا رہا ہے اور ان کی تعداد 20 لاکھ سے کم ہو کر اب محض 8 لاکھ رہ گئی ہے۔ تاہم شام کے مسلمان گروہوں شیعہ الوتیز اور دروز کے ساتھ انہیں کچھ سکون ملا ہے۔ ان سب گروہوں کو خانہ جنگی سے گزرنا پڑا۔ عربوں نے ہمارا کھلے دل سے خیر مقدم کیا اور مرنے سے بچایا۔ اب ہم ٹھیک ہیں۔ دیگر کمیونٹیز ہماری عزت کرتی ہیں۔ کچھ عرصے قبل دیگر کمیونٹیز کی طرح ہی جنگ نے ہمیں بھی متاثر کیا، لیکن ہم رکیں گے اور اپنی آبادی، اسکولوں، گرجا گھروں کی حفاظت کریں گے۔ اردوان کے حالیہ حملے نے ہمیں متاثر کیا تھا، لیکن ہم خوفزدہ نہیں ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ دھمکیوں کے باوجود آرمینین کمیونٹی نے خاموش تماشائی بننے سے انکار کرتے ہوئے ان فورسز میں شمولیت اختیار کر لی ہے جو ترکی کے حالیہ حملوں کے خلاف نبردآزما ہیں۔ میں 8 برسوں سے لڑ رہی ہوں۔ ہم مزاحمت کرنا چاہتے ہیں تاکہ قتل عام کی کہانی پھر سے نہ دہرائی جائے۔ اردوان یہاں صرف آرمینین ہی کو نہیں، عربوں اور کردوں کو بھی مارنا چاہتا ہے۔ ہم اس کے جہازوں اور اتحادیوں سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ کئی آرمینین کو خدشہ ہے کہ کہیں 1915 کے قتل عام کی کہانی پھر سے نہ دہرائی جائے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ اب نہ صرف وہ داعش بلکہ اپنے پرانے اور نئے دشمن ترکی کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اسٹیلا گریگوریان کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔